نکاح شغار یہ ہے کہ کوئی کسی کی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی سے شرط پر کرے کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے کر دے، اس کو کہتے ہیں نکاح شغار، اور اس کو دوسرا نام وٹا سٹا بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے دلائل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کریں 1415 صحیح مسلم۔ دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا، وٹا سٹے کے نکاح سے منع کیا۔ اور پھر اسی حدیث میں نکاح شغار کی تعریف ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کسی سے بیاہ دے اس شرط پر کہ وہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے، اس کو کہتے ہیں نکاح شغار۔ صحیح البخاری حدیث کا نمبر 5112۔ تیسری دلیل کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح شغار کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی اپنی بہن کا نکاح اس سے کرے اس شرط پر کہ وہ اپنی بہن کا نکاح اس سے کرے، یا وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر اس سے کرے، تو یہ ہے نکاح شغار۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 439۔ اور یاد رکھیں حق مار مقرر ہو یا حق مار مقرر نہ ہو، دونوں طریقے نکاح شغار میں آتے ہیں اور دونوں طریقے ہی ناجائز ہیں۔ آپ اس میں حق مار مقرر کریں پھر بھی نکاح شغار ہے، نہ کریں تو پھر ہی نکاح شغار ہے۔ اس کی دلیل حضرت عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی مروان بن حکم سے نکاح میں دی اور انہوں نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ اور جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے عمران بن حکم کی طرف ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ دونوں کے درمیان جدائی کرا دو، اور اس خط میں یہ الفاظ موجود تھے ھذا شغار، یہ وٹے سٹے کا نکاح ہے، یہ نکاح شغار ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور نکاح شغار اسلام میں نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا اگر تم نے حق مہر دی ہے یا نہیں دیا، یہ نکاح شغار میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 1856۔ اب آپ اندازہ لگائیں اتنی حدیث پیش کیے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے تو باب قائم کیا ہے، باب تحریم نکاح شغار، کہ نکاح شغار کی حرمت۔ اب آپ علماء کرام کے فتویٰ جات دیکھیں، سلف صالحین کے فتویٰ جات دیکھیں۔ سب سے پہلا فتویٰ جمہور کا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فتح الباری میں موجود ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ نکاح باطل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ یہ نکاح باطل ہے۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ یہ نکاح باطل ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ نکاح جائز نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھتے ہیں یہ نکاح حرام ہے۔ ابن باز جو سعودیہ کے بڑے مفتی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چاہے حق مار دیا جائے یا نہ دیا جائے، مقرر کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر حالت میں نکاح شغار جو ہے وہ جائز نہیں اسلام میں۔ یہ سارا فتح الباری شرح صحیح البخاری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، علماء کے فتاوی جات بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو سنت ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، اور پھر
اس وٹے سٹے کے نکاح کے جو نتائج ہیں، برے نتائج آپ کے سامنے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ ایک قصوروار ہوتی ہے، ایک قصوروار نہیں، دونوں کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ایک طلاق دیتا ہے، دوسرے کو خود بخود طلاق دینی پڑتی ہے۔ ایک بہن سکون سے رہ رہی ہے، لیکن بھائی کا گھر برباد ہوا، بہن کا گھر خود بخود برباد ہو جاتا ہے۔ اور وہ بہنیں بھی ہیں جو روحانی طور پر، جسمانی طور پر کسی کے گھر میں تکلیف میں ہیں، لیکن بھائی کے لیے کہ اس کا گھر برباد نہ ہو جائے وہ ساری تکالیف برداشت کرتی ہیں۔ اور اگر وہ آ بھی جائے گھر میں تو والدین اس کو کہتے ہیں واپس چلی جا، تیرے بھائی کے گھر کا مسئلہ ہے، اس کا گھر خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے 1400 سال پہلے اس لیے اس کو حرام قرار دیا، اس نکاح کو باطل قرار دیا کہ علم تھا کہ ایسا فساد برپا ہوگا، اس لیے نکاح شغار اسلام میں ہرگز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر حق مار مقرر کر دیا جائے تو پھر جائز ہے، ہرگز نہیں جائز۔ اگر جائز ہوتا تو یہ صحابی فتویٰ نہ دیتے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان خط میں یہ نہ لکھتے کہ آپ دونوں کے درمیان جدائی کروا دیں، گرچہ انہوں نے حق مار دیا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو لہٰذا نکاح شغار جو ہے جائز نہیں، ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح حرام ہے۔ تو اس لیے اب آپ خود سوچیں، جس وقت نکاح شغار والا، وٹے سٹے والا، عدلے بدلے والا نکاح اسلام میں جائز نہیں، تو پھر اس اولاد کا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو بچے پیدا ہوں گے، جب نکاح ہی باطل ہے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اس کے ہر اعتبار سے برے نتائج ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق چلنے کی